الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. ہمارے سامنے سورہ اخلاص تلاوت کی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب کسی اخلاص والے سے معلوم کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. امام امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام، بہت بڑے ولی اور سلسلہ طریقت قشیریہ کے امام اور بانی. ان سے جب اخلاص سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کی فکر، اس کی سوچ، اس کا دل، اس کا دھیان اور اس کی توجہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھے جس طرح ہم رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں. اعتکاف ہم کیسے بیٹھتے ہیں کہ انسان اس مادی جسم کے ساتھ فزیکلی مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کی چوکھٹ پر، لیکن اخلاص اس سے حاصل نہیں ہوتا. اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کی توجہ، اس کا دھیان ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں معتکف رہے، اعتکاف کرے.
تو جب انسان کی سوچ، فکر، دھیان اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرے گا، اور اس کیفیت پر وہ فرماتے ہیں کہ انسان مسلسل ریاضت، کوشش کے ساتھ دائمی اس کیفیت کو کرے گا، اس کے اندر تسلسل لائے گا، ایک آدھ دو تین چار دفعہ سے نہیں، جب مسلسل وہ اس کیفیت میں رہے گا اور بار بار ہٹنے کے باوجود توجہ اس طرف لے جائے گا اور بار بار انتشار کے باوجود یکسوئی پر آئے گا، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، نگاہ اور توجہ۔ تو اللہ کی نگاہ اور توجہ اس صورت میں جو بندے کو ملے گی تو بندہ اخلاص کے سفر پر پہلا قدم اٹھا سکے گا، مخلص ہوگا۔ اور جو اس طریقے پر مخلص ہو جاتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے جو اس کی کل متاع ہوتی ہے، جس کے لیے وہ حریص ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا حرص وہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت۔ وہ ہر وقت اطاعت اور رضا، اطاعت اور رضا، اطاعت اور رضا اسی کے پیچھے ہوتا ہے اور اسی کا طالب ہوتا ہے۔ کشف المعجون میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی اسی طرح کے ایک مخلص کا واقعہ رقم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 70 سال عبادت کی، تو 70 سال کی عبادت کے بعد اس وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ اللہ کے نبی اس عابد کے پاس جاؤ اور اس کو بتا دو کہ تمہاری 70 سالہ عبادت اللہ نے رد کر دی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے چلے، سفر کیا اور اس شخص کے پاس آئے اور اس کو بتایا کہ اے شخص، تیری 70 سالہ عبادت اللہ نے رد کر دی۔ جب اس شخص کو یہ پیغام ملا تو وہ اٹھ کے رقص کرنے لگا اور جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی نے حیرت کا اظہار کیا کہ اے شخص، تیری تو عبادات ضائع ہو گئیں، تجھے تو پریشانی ہے کا شکار ہونا چاہیے، تجھے تو اضطراب کا شکار ہونا چاہیے، تو تو خوش ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس عابد نے جو کہا وہ اس کے اخلاص کی علامت ہے۔ وہ عابد کہتا ہے کہ میرا کام عبادت کرنا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام تھا، میری کامیابی یہی ہے کہ میں اس کے شمار میں آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ پر وحی کی، آپ اپنے گھر سے چلے، میرے پاس آئے، مجھے آ کے بتایا، تو کیا یہ سب کچھ اس لیے اللہ نے کیا نا کہ مجھے کسی شمار میں تو رکھا، تو میرا کام اس کے شمار میں آنا تھا، وہ قبول کر کے شمار میں لائے یا رد کر کے شمار میں لائے۔ تو سامعین کرام، اللہ سے اخلاص کا تعلق اس بنیاد پر قائم کرنا چاہیے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت بعد میں کرتے ہیں، اس کے اجر کے طالب اور حریص پہلے ہو جاتے ہیں۔ عبادات اصلاً ہوتی ہی وہ ہیں جن کے اندر سے اس طرح کی حرص کو نکال دیا جائے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ مصرع کیا ہے؟ ایک میں ہی نہیں، صرف یہ میرا ہی ایمان نہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ تو جس کا ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار تو کرتا ہے، تو ہم سب مل کر اگر پڑھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عشق کا اظہار ہو سکتا ہے۔ سب مل کر پڑھتے ہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
لگانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، وہ کون ہے؟ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ پر نور سراہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سراہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر سبحان بھی اللہ، سبحان اللہ۔ ہے۔ اسی طرح مل کر پڑھیں گے تو ایک لطف آئے گا، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جیسی محفل یہاں سجی ہے، مدینہ منورہ میں ہمیں یہ موقع ملے سرکار کی محفل سجائیں، اور وہاں جا کر روبرو ان کے دربار میں کہیں ایک میں ہی نہیں تم پر قربان زمانہ ہے۔ اور پھر جب روضہ رسول سے جنت البقیع کی طرف داخل ہو رہے ہوں، پھر دبان پر یہ صدا ہو، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ہو شاہ مدینہ کی، ہو شاہ مدینہ کی، میں پشت پناہی میں پشت پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے۔ خدا کی قسم موت کی پرواہ نہیں رہتی۔ ہاں ایک جگہ دل چاہتا ہے کہ موت ٹھہر جا، کون سی جگہ ہے؟ یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، لی موت میں کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے جو جانا ہے، ہاں
اور مکتب لکھتے ہیں محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان